ہمارا اور آپ کا تعلق، ہماری اور آپ کی نسبت سرور کونین آقا نامدار شہنشاہ ذی وقار رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس ٹاپک اور اس مضمون پر کئی ہفتے سے ہم بات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو اپنی نسبت، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اس کے صحیح طور طریقے اور اس کے نہج کو ہماری زندگیوں میں بسا دے۔ یقیناً کل قیامت کے دن اور آخرت میں ہماری اور آپ کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہونے کی بنا پر ہم سب کو ہمارا مقام کیا ہوگا کل ہمیں سب کو معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ گزشتہ ہفتہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا آج کے ہم اس رنگینی دنیا میں جس کو ہم اپنا ماڈل سمجھ رہے ہیں، آقا کا غلام، آقا کا امتی غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنا ماڈل اور اپنا اگلا پیشوا سامنے کو دیکھ کر جس پر چلنا ہے، ہم نے دنیا والوں کو اختیار کیا ہے، چنا ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو ہم بھول چکے ہیں، ہمارا ماڈل اور ہمارا نمونہ کون ہو سکتا ہے، ہماری رہبری کس طریقے پر ہو سکتی ہے۔ گزشتہ ہفتہ میں نے ایک فلمی ہیروئن کے حوالے سے کہا تھا کہ اخبار میں اس نے لکھا تھا کہ اس دنیا میں اور اس دھرتی میں اور اس عرض کائنات کے اندر سب سے برگزیدہ اور سب سے محترم بھی شان اور سب سے بڑی شان والی اگر کوئی ہستی ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کس دعوے کی بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ تو اس فلم ہیروئن کے رانی مکھرجی نے کہا تھا کہ میں اپنا ٹائر کچھ نکال کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو کھنگال رہی ہوں اور اس کو سروے رپورٹ میں اس کو سرچ کر رہی ہوں، تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ہستی آج سے پیدا نہ آئی ہے اور نہ کل قیامت تک ایسی کوئی ہستی آئے گی جس میں سارے طریقوں کا حل نکلا ہوا ہے، ساری مشکلات کا حل ہے، اور اس سے بہتر انسان قیامت تک کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کہتے میرے نوجوان دوستوں اور بڑے ذمہ داران حضرات سے آپ کو ایک طرف ذہن سازی کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک اخبار پڑھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے سروے رپورٹ کے اعتبار سے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ہماری مسلم بہنیں اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا رہی ہے، اور تقریباً 8-9 لاکھ ہماری مسلم بہن بیٹی وغیرہ اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر رہی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہو، آپ تو اور موبائل پہ ریسرچ کرتے ہیں، گوگل پہ دیکھتے ہیں، نیوز آتی رہتی ہے اور بہت ساری خبریں آپ کے پاس آتی رہتی ہیں۔ ہم نے ایک اردو اخبار میں پڑھا، سالار آتا ہے آپ کے کرناٹک کے اخبار سے، اس میں دیکھا کہ 8 سے 9 لاکھ تقریباً ہماری مسلم بہن جنہوں نے اپنا طور طریقہ چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنایا اور ان کے ساتھ اپنی بندش اور اپنا نکاح، اپنی شادی کر رہی ہے، اپنے طریقے کو چھوڑا ہے۔ اس اخبار کے پورے خلاصے میں ایک بات لکھی ہوئی تھی جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑے درد کی بات ہے۔ ہماری مسلم بہن کو ہم صحیح طور طریقے پر ان کی تربیت نہیں کرتے۔ ہم بھائی ہیں تو اپنی بہن کی، ہم ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کی، اور ہم رشتہ دار ہیں تو اپنی بہن، چھوٹی پوتی، پڑپوتی، جو بھی آپ کے رشتہ دار اس کی صحیح تربیت
इसी का नतीजा है कि हमारी बहन हमें अपना भाई समझते हुए, अपना बाप समझते हुए, अपनी माँ समझते हुए भी उसको पता नहीं कि हमें ये सही तरीका दिखा रहे हैं या अच्छा तरीका नहीं दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है कि कुछ नौजवान इस तरह उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, इस्लाम के तरीके कैसे सलाम किए जाते हैं, इस्लाम में बोलियां किस तरह हाल चाल खैर खैरियत पूछी जाती है, ये गैर हमारे तरीके को अपना कर उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। और हमारे मुस्लिम बहन के पास बैठकर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और जहाँ भी हो, जहाँ उनको मौका मिलता है दो चार मिल करके उनको प्रेम से, मोहब्बत से, लाड से उनकी कोशिश की होती है कि उनका रुझान हमारी तरफ माइल हो। हमारी नौजवान बहन अपना शूर, अपने अकल का इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ नफ्स की पैरवी कर, उसको लालच में आकर उसकी रंगूनी और अशार वाली बातों पर, मोहब्बताना बातों पर, रवैयों पर, तरीके पर आकर वो बहक जा रही है। और फिर उसका नतीजा लिखा है कि हमारी बहन का ताल्लुक उससे जुड़ता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के तरफ से, दोस्ती मोहब्बत के तरीके पर। पहले दोस्ती यारी, उसके बाद वो अंदर से क्या चाहते हैं, इनसे किसी भी तरीके से इनकी इज्जत लूटी जाए, शादी के बहाने पर या फिर मंदिर में ले जाकर के उसको मंदिर क्या कहते हैं उसको लाल टीका पहनाते हैं, सिंदूर लगाकर उसका भी इसको तय करा दिया जाता है कि इसका निकाह इससे हो गया है। और अंदर से क्या साजिश हमारे खिलाफ चल रही हमारी बहन के लिए, 1 महीने के अंदर उससे अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी की जाए, नाजायज निकाह होगा उनसे, हमारी बहन मुसलमान है, ऐसे हमारा निकाह नहीं हो सकता। लेकिन हमारी बहन को इतना भर के, इतना पिघला के, इतना लाड से बिलाड से, इतना मोम से अपने तरफ माइल करते हैं अपनी नफ्स से इंसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उसके बाद ये सिंदूर पहना कर कहते हैं कि तुम्हारा निकाह हमसे हो गया। कई ऐसी लड़कियां जिसको अभी हमने बताया 8-9 लाख तकरीबन हमारे इंडिया के अंदर हमारी बहन है। ये तो फर्जी रिपोर्ट है, बहुत से ऐसी रिपोर्ट है जिसको पता भी नहीं कहां किसका ताल्लुक किससे है। उसके साथ फिर क्या किया जा रहा है, उसके अंदर हमल नुत्फा ठहरता है, कुछ दिन के बाद वो नापाक नुत्फा उसके पेट में रहा, निकाह हुआ नहीं और ये अपनी नफसानी ख्वाहिश के पेट भर चुका है, इसको छोड़ दिया। अब ये बहन न ये अपने माँ बाप के घर जा सकती है, न अपने भाई को मुंह दिखा सकती है, न अपने मुआशरे को मुंह दिखा सकती है। फिर ऐसी औरतें कहीं भी जाकर के या तो कहीं और जाकर पैसे पर जो अपनी इज्जत को लुटवा रही है, ये किसके जिम्मेदार हम और आप। अगर हमने अपने नबी के तरीके पर, अगर हमने अपनी अम्मे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तरीके पर अपनी बहन की तरबियत की होती, आपने बताया होता कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या तरीका दिया है इस इंसानियत को, इंसानियत की जिंदगी गुजारने के लिए। अम्मा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कैसी जिंदगी गुजारी है, और जितनी सहाबियात हमारे पहले आई हैं उनके क्या तरीके थे हमारी बहन के लिए, हमारी माँ के लिए, हमारी बीवियों के लिए, हमारी बहुओं के लिए और हमारे मुस्लिम सोसाइटी के मुसलमान बहनों और माओं के लिए क्या तरीका हो सकता। अगर हमने अपने घर को उस तौर तरीके पर बदलाया होगा, यकीन जानिए हमारा ईमान हमारी बहन के दिल से कोई छीनने वाला नहीं हो सकता। आज हम मुसलमान बड़े फख्र के साथ फखराना लबो लहजे में ये कहते हैं कि हम अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। सुनो जरा नौजवान मेरे मुसलमान भाइयों, आप अपनी औलाद की जिम्मेदार आज हैं और कल भी आपको इसका जवाब देना है। आज भी आपको मुस्लिम मुआशरा आपसे पूछना चाहता है। आज हम अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर कर हम फखराना अंदाज में कहते हैं, बेटी पार्लर में मैं भेजता हूँ, उसकी बाल की कटिंग कराता हूँ, उसकी आंख में अच्छी सुरमे लगाता हूँ, उसके होठ पर लिपस्टिक लगाता हूँ और चेहरे की नुमाइश बनाकर ये कहते हैं हम नौजवान या हमारे मुस्लिम माशरे के जिम्मेदारान हजरात कि हमारी बेटी की हर ख्वाहिश की मैं अपनी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ, उसकी पूरी करता हूँ। इस वाक़ये से मैं आपको देना चाहता हूँ। एक वाक़या मैंने देखा किताब के अंदर,
بڑا دردناک واقعہ. ہم سوچتے ہیں کہ ایسے ہی علماء بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور سننے کی بات ہے. یقین جانیے گا خدا کی قسم کہ ایک ایک بولی جو آپ کے کان کو قرآن حدیث کی ٹکرائی ہے، ہم نے اس پر کیا عمل کیا، یقیناً سوال کیا جائے گا. ایک واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر. ایک ایسے ہی ہمارے ہی طرح ایک گھر کا ذمہ دار ہے، اپنی بیٹی کی خوبصورتی، اپنی بیٹی کی بناوٹ کو، اپنی بیٹی کی زینت کو، اپنی بیٹی کی سجاوٹ کو فخرانہ انداز میں بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، آپ سب جانتے ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو کس لاڈ سے پالتے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا. جب ایک اچانک سے اس کی موت ہو جاتی ہے، جو واقعہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اب بڑے افسوس میں یہ کہتا ہے کیا ہوا، جس بیٹی کو میں نے بڑے لاڈ سے، بڑے دلال سے، بڑے پیار سے پالا، بڑی محبت، بڑی شفقت دی، ہر ایک ایک خواہش کا میں نے اس کا احترام کیا، ہر ایک بولی پر اس کی بات کو جو وہ چاہ رہی تھی میں اس کی بات کو قبول کیا اور اس کو مانا اور اس کے ہر ایک خواہش کو میں نے پوری کرنے کی کوشش کی. اچانک اس کا انتقال ہو گیا. اب رب کے سامنے آتا ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی. جو ان کی تعریف سننے والا تھا، جو ان کی تعریف کرنے والا تھا، جو اس کے منہ پر بولنے والا تھا کہ تیری بیٹی بہت خوبصورت ہے، تیری بیٹی بہت اچھی ہے، تیری بیٹی بہت ماڈل ہے، آج وہ ان کے سامنے آنے والا نہیں ہے. پتا ہے اس کو کہ اس دنیا سے گئی ہے تو صرف رب سے ہم بات کر سکتے ہیں، باقی کوئی سہارا نہیں دے سکتا. اب یہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر یہ آدمی دعا کرتا ہے، یا اللہ میں نے بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے اس کو پالا، بڑی تمنائیں تھی، بڑی امیدیں تھی، میں اس کی شادی کرتا. اب یہ ہاتھ مہندی سے رہنے سے پہلے ہی، اس کے ہاتھ پیلے ہونے سے پہلے ہی، اس کو سہاگ میں جانے سے پہلے ہی آپ نے لے لیا. اللہ میرا دل کیا کر رہا ہے، مجھے ذرا ایک مرتبہ ایک چہرہ تو دکھا دے. اب اس دنیا سے تو چلی گئی ہے، خدا ایک مرتبہ اس کی زیارت مجھے کرا دے، ایک مرتبہ میری آنکھ کو ٹھنڈک کرا دے، خواب میں مجھے کم سے کم دکھا تو دے. دنیا کالی ہو چکی ہے. جس بیٹے کے چکر میں یہ کہا کرتا تھا، اس کے ہر ایک خواہش کا میں احترام کرتا، بیوٹی پارلر میں اس کو جا کر بال کٹانا چاہتی میں اجازت دیتا، میں روپیے دیتا، میں پیسے دیتا، جس کو لپسٹک کی ضرورت پڑتی میں اس کے لپسٹک کے پیسے کا انتظام کرتا، اس کو اور پتہ نہیں کیسے کیسے لباس کی ضرورت پڑتی. اور فلم ہیروئن کے ماڈل کو اختیار کرتے ہوئے، اپناتے ہوئے، ایسے کپڑے چاہیے پاپا، ایسے کپڑے چاہیے فادر، ایسے چیز چاہیے میرے کو. میں نے اس کے ہر خواہش کا احترام کیا. یا خدا آج میری آنکھ اوجل ہو چکی ہے. جس کو محبت دی تھی، جس کی ہر ایک خواہش کو میں نے پوری کی تھی، اپنی زندگی سے میں نے ہاتھ دھو لیا. ان کو مجھے ایک مرتبہ زیارت تو کرا دیے. خدا ذوالجلال کی قسم میرے نوجوان بھائیوں، مسلمان بھائیوں، اللہ کی قسم اس واقعات ہے، اس کے ساتھ ہمیں سبق دلاتا ہے. ان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اور اس کو دکھلاتا ہے کہ اس کے نیچے کے ہونٹ زمین کو لگ رہے ہیں. باپ اپنی بیٹی کو، چہیتی کو، لاڈلی کو دیکھ کر کہتا ہے، بیٹی یہ حال تیرا کیسا ہوا؟ کہتی ہے، میرے ابو کل تو دنیا میں مجھے کوئی پریشانی ہوتی تھی، میں بھائی کو کہتی تھی بھیا مجھے یہ پریشانی ہے. کل کوئی تکلیف دیتا تھا تو میں اپنے ابو سے کہتی تھی ابو مجھے یہ تکلیف دے رہا ہے، تاؤ جی یہ تکلیف دے رہے ہیں، فلاں یہ تکلیف دے رہے ہیں. لیکن جب سے آنکھ میری بند ہوئی ہے، یہ ہونٹ میرے نیچے، یہ فرشتے آتے ہیں اور ہر ایک فرشتے ایک ہتھوڑا مار کر جاتے ہیں. خدا کی قسم میرے ابو، یہ پہاڑ پر اگر دنیا کے پہاڑ پر ایک ہتھوڑا مارتا تو دنیا کے پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتے. میرے ہونٹ پر جو تکلیف ہے کس کو بتا سکتے؟ میرے بھائی اس کے بعد کہتے دیکھتے ہیں وہ کیا خواب ہے کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے. پوچھتے ہیں ابو بیٹا تجھے محبت سے میں نے بال کٹائے تھے، بیٹی پارلر میں نے بھیجا تھا، آج تیرے سر میں بال کیوں نہیں ہے؟ بیٹی کہتی ہے ابو اس دنیا میں جہاں میں کھڑی ہوں اس وقت، خدا کی قسم ایک فرشتہ آتا ہے، ایک بال کو ایسے اکھاڑتا ہے، اس میں جتنے گڈھے بن جاتے، جتنے گہرے
میں اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو کہتی تھی، لیکن یہاں کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں، دانت منہ کھول کر بولتی ہے تو ایک بھی دانت نہیں ہے، کہتی کہ میرے ہتھوڑے مار مار کر میرے دانت کو توڑ دیے گئے۔ میرے بھائیو، یہ کون کہہ رہی ہے؟ اسی والد کی بچی کہہ رہی ہے، جس والد نے، جس فادر نے، جس باپ نے اس کی ہر ایک خواہش کا احترام کرتے ہوئے ایک بولی پر اس کی ایک ایک چاہت کو پوری کرنے والا جب اس دنیا سے وہ چلی جاتی ہے تو ایک پیغام دیتی ہے ہم لوگوں کو اور قیامت تک کے مسلمانوں کو، اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنی بیٹیوں کی پرورش ڈھنگ سے کرو۔ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں؟ بیوٹی پارلر میں لے جا کر بال کٹواتے ہیں، لپسٹک ہونٹ میں لگواتے ہیں اور چہرے کو میک اپ سے سجاتے ہیں۔ خدا کی قسم، ہم اس کو جنت میں بھیجنے کے بجائے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ کل ابھی تو یہ دنیا کا خواب تھا، کل قیامت میں یہی باپ جائے گا تو خدا کی قسم وہی بیٹی جو آج واقعہ بیان کر رہی باپوں کے خواب میں یہ گریبان پکڑ کر کہے گی کہ اللہ کی قسم، کل تو میرا ابا جس بات کی تو میں خواہش کرتی تھی آپ پوری کرنے کو تیار تھے، کل مجھے یہ کہہ دیا ہوتا بیٹی لپسٹک لگا کر دوسروں کی زینت، دوسروں کے لیے زینت مت بننا، تمہارے لیے تمہارے شوہر کی زینت تم ہوتی۔ لیکن یہ کہا نہیں تھا آپ آج آؤ اور خدا کو جواب دو، میں تیری بیٹی تھی، میں تیری بہن تھی، میں تیری رشتہ دار تھی، بھائی تو نے کیوں نہیں بتایا، ابو تو نے کیوں نہیں سکھایا، اے رشتہ دار تو نے کیوں نہیں سکھایا، آج آ کے جواب دو۔ کل اگر بتایا ہوتا کہ میرے سر کے بال جو کھلے رہتے ہیں، دنیا کے حرام خور لوگ ہمارے سر کے بال کو، ہمارے پردے کو، جیسے ہم اپنے پیشاب پاخانے کی جگہ کو دکھا نہیں سکتے، ایسے عورت ہماری ماں بہن اپنے سر کے بال کو نہیں دکھا سکتی۔ پوری زندگی اس نے بال کو کھلا رکھا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سر کے بال کو نوچ نوچ کر جہنم کے ٹکڑے اس کے سر پر بھر رہے ہیں۔ چہرے کے اندر بگاڑ کیوں ہے؟ ناک کے اندر دیکھا تھا کہ وہ دیمک لگی ہوئی ہے، ناک کو کھا رہے ہیں کہ ہاں باپ نے کہ بیٹا یہ ناک کے اندر یہ اس طرح کے دردناک واقعات، اس طرح ہیبتناک چیزیں کیوں بنی ہوئی ہے؟ یہ کہتی تھی میں خوشبودار چیز، پرفیوم اور فلاں چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے شہر کے لوگ، آپ کو زیادہ معلوم، ان چیزوں سے میں اپنی نمائش کرتی تھی اور غیروں کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پیش کرتی تھی، لوگوں کی نگاہ کو اپنے نگاہ سے ٹکراتی، لوگوں کی نگاہ کو اپنے چہرے پر دعوت دیتی اور زنا کا دعوت دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جہنم کے فرشتوں کو مجھ پر مسلط کیا ہے۔ کل قیامت کے دن میرے نوجوان دوستو، مسلمان بھائیوں، اپنے گھروں کی اور اپنی صحیح تربیت کریں تاکہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہم فخرانہ انداز میں آپ اسلام کے ہاتھ سے جانے